ایک درخت کے نیچے تھا، انہوں نے اس درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑ کر اس کو حرکت دی جس سے اس کے پتے گر گئے۔ پھر مجھ سے کہنے لگے کہ ابو عثمان، تم نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے کیوں کیا؟ میں نے کہا بتا دیجئے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا، آپ نے بھی درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑ کر اسی طرح کیا تھا جیسے میں نے کیا، جس سے اس ٹہنی کے پتے جھڑ گئے۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلمان پوچھتے نہیں ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا بتا دیجئے کیوں کیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر پانچوں نمازیں پڑھتا ہے، اس کی خطائیں، اس کے گناہ اس نماز سے ایسے ہی معاف ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں جیسے یہ پتے گر گئے۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود کے آخری رکوع کی ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، قائم کرو نماز کو دن کے دونوں سروں میں اور رات کے کچھ حصے میں، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں گناہوں کو، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ فائدے میں فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے جو عمل کر کے دکھلایا، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے عشق کی ادنیٰ مثال ہے۔ جب کسی شخص کو کسی سے عشق ہوتا ہے، اس کی ہر ادا بھاتی ہے اور اسی طرح ہر کام کے کرنے کو جی چاہتا ہے جس طرح محبوب کو کرتے دیکھا ہے۔ جو لوگ محبت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں وہ اس کی حقیقت کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نقل کرنے میں اکثر ان افعال کی بھی نقل کرتے تھے جو اس ارشاد کے وقت اللہ کے رسول نے کیے تھے۔ نماز کا اہتمام اور نماز کی وجہ سے گناہوں کا معاف ہونا بہت زیادہ روایات میں آیا ہے، اس سب کو روایات کو ہم نہیں ذکر کر سکتے۔ علماء کرام نے گناہوں کی معافی کو چھوٹے گناہوں کے ساتھ مخصوص کیا ہے، لیکن احادیث میں چھوٹے بڑے کی کوئی قید نہیں، مطلق گناہوں کا ذکر ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھانے کے وقت میں اس کے دو وجہ بتائی تھی۔ ایک یہ ہے کہ مسلمان کی شان سے یہ بات دور ہے کہ اس کے ذمے کوئی کبیرہ گناہ موجود ہو۔ اول تو مسلمان سے کبیرہ گناہ کا صادر ہونا مشکل ہے، اگر ہو بھی گیا تو بغیر توبے کے مسلمان کو چین آنا مشکل ہے۔ مسلمان کی مسلمانی شان کا تقاضا یہ ہے، جب اس سے بڑا گناہ سرزد ہو جائے تو رو پیٹ کر جب تک اللہ پاک سے اس گناہ کے اثر کو دھو نہ لے اس کو چین نہیں آتا۔ البتہ چھوٹے گناہ ایسے ہیں کہ ان کی طرف بسا اوقات توجہ نہیں ہوتی، ذمے پر رہ جاتے ہیں، جو نماز اور وضو اور نماز کے لیے چلنا اور تلاوت اور دعا وغیرہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو اخلاص سے نماز پڑھے، آداب اور مستحبات کی رعایت رکھے، وہ خود ہی نامعلوم کتنی دفعہ اللہ سے توبہ و استغفار کرے گا۔ اور نماز کے اخیر میں جو بخشش کی دعا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی، اس میں توبہ استغفار خود ہی موجود ہے۔ ان روایات میں وضو کو بھی اچھی طرح کرنے کا حکم ہے، جن کا مطلب یہ ہے کہ وضو کے آداب مستحبات کی تحقیق کر کے اس کا اہتمام کرے۔ مثلا ایک سنت مسواک ہی کی ہے جس کی طرف عام طور پہ بے توجہی ہے، حالانکہ حدیث میں وارد ہے جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ اس نماز سے جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے 70 درجے افضل ہے۔ آپ نے فرمایا مسواک کا اہتمام کرو، اس میں 10 فائدے ہیں۔ منہ کو صاف کرتی ہے، اللہ کی رضا کا سبب ہے، شیطان کو غصہ دلاتی ہے،
مسواک کرنے والے کو اللہ کا محبوب رکھتے ہیں، فرشتے محبوب رکھتے ہیں، مسوڑوں کو قوت دیتی ہے، بلغم کو دور کرتی ہے، منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے، صفرا کی بیماری کو دور کرتی ہے، نگاہ کو تیز کرتی ہے، منہ کی بدبو کو زائل کرتی ہے۔ اور ان سب کے علاوہ یہ بات ہے کہ مسواک سنت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسواک کے اہتمام میں 70 فائدے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب ہوتا ہے۔ اس کے بالمقابل نشے والی چیزیں، اس زمانے میں لوگ افیون کھاتے تھے، اب تمباکو، پان، گٹکا، سگریٹ، چرس یہ پیتے ہیں۔ تو افیون کھانے میں 70 نقصانات ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ یاد نہیں آتا۔ اچھی طرح وضو کرنے کے فضائل احادیث میں بڑی کثرت سے آئے ہیں۔ وضو کے اعضاء قیامت کے دن روشن اور چمکدار ہوں گے، اور اس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے امتی کو پہچان جائیں گے۔ ایک حدیث آئی، لیکن کتنی ساری باتیں آپ حضرات نے اس میں سنی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارا استنجا بھی صحیح ہو۔ بیٹھ کے پیشاب کرنے کی عادت ڈالنا، کھڑے ہو کے پیشاب نہ کریں۔ بہت سارے لوگ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں اور پتلون کی وجہ سے وہ بیٹھ نہیں سکتے، کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، چاہے وہ ایئرپورٹ ہو، اسٹیشن ہو یا عام جگہ ہو، کھڑے ہو کے پیشاب سے بچیں۔ اور کھڑے ہو کے پیشاب کے چھینٹوں سے آدمی بچ نہیں سکتا، اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا گناہ کبیرہ ہے اور قبر کے عذاب کا سبب ہے۔ اور استنجا، اس دن بھی بات آئی، اچھی طرح استنجا کریں، پھر اچھا خوبصورت وضو کریں۔ اور مسواک روزے کے اندر مکروہ نہیں ہے، مسواک روزے کو مکروہ نہیں کرتا، مسواک کر سکتے ہیں، اور مسواک کا اہتمام کریں۔ اور اللہ کا فضل ہے، کراچی میں تازی مسواکیں ہر وقت دستیاب ہوتی ہیں۔ اچھی خوبصورت مسواک لیں، 4-5 دن استعمال کرنے کے بعد اس کو زمین میں دفن کر دیں۔ مسواک کی عزت بھی کریں، مسواک کو گٹر میں نہ پھینکیں، مسواک کا خیال رکھیں۔ مسواک سنت ہے، مسواک کا ادب اور احترام کریں۔ مسواک گھٹیا مسواک نہ ہو، جیسے برش قیمتی لیتے ہیں نا، برش A1 برش لیتے ہیں جو سب سے اعلیٰ قسم کے، جی یہ جی بار ملک والی برش مجھے چاہیے، بار ملک والا مجھے پیسٹ چاہیے، اور جو ٹوتھ برش ہے وہ جناب وہ بار ملک والا چاہیے۔ ایسے ہی مسواک، اچھی مسواک لیں، آپ اس کی برکت دیکھیں گے۔ جب آپ سنت کا خیال رکھیں گے نا تو پھر اللہ پاک خود ہی آپ کو آگے چلائیں گے۔ اور جب آپ سنت کو ایسی فضول سا سمجھیں گے اور ایسی کریں گے تو پھر اللہ بھی ایسی سمجھیں گے آپ کو۔ معاملہ تو دونوں طرف سے ہے نا، اگر میں قدر کروں گا آسمانی چیزوں کی تو اللہ میری قدر کریں گے، اور اگر میں اس کو نو لفٹ میں رکھوں گا، ایسے ہی ہے بس یار وہ ایسے ہی کہتے رہتے ہیں، تو پھر میں بھی اللہ کے دربار میں نو لفٹ میں رہوں گا۔ تو آسمانی چیزوں کو قدر کی نظر سے دیکھنا، عزت دینا، جیسے ٹوپی ہے اس کو عزت دینا، لباس ہے اس کو عزت دینا، قرآن کو عزت دینا، کتابوں کو عزت دینا، ان کو سینے سے لگانا، آسمانی چیزوں کا ادب کرنا۔ تو مسواک اچھی مسواک ہو، اور جیسے ابھی آپ نے سنا کلمہ شہادت نصیب ہوتا ہے۔ کتنے سارے دانتوں کے امراض ہیں، لوگ بچپن سے ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں، لیکن جو ہے نا وہ روٹ کنال اور فلانا کنال اور اس طرح کی چیزیں وہ بیچاروں کی ختم نہیں ہوتی، لیکن جو مسواک والے ہیں وہ ان تمام بیماریوں سے پاک ہیں۔ بالکل مشاہدہ نظر آتا ہے کہ مسواک والے دانتوں کے امراض سے بالکل اللہ پاک نے ان کو بچا کے رکھا ہوا ہے، ان کے دانت بھی صحیح ہیں، ان کا حلق کا نظام بھی صحیح ہے، سارا صحیح ہے ان کا مسواک کی برکت سے۔ اور ایک چیز جو بالکل واضح ہے، موت کے وقت اللہ کلمہ دیں گے، اس کا بھی انتظار ہے، اللہ وہ بھی نصیب فرما دیں گے۔ تو مسواک کو نہ چھوڑیں، اور روزے میں مسواک کی وجہ سے روزہ خراب نہیں ہوتا، اس کا خیال رکھیں۔ اور نماز، میری درخواست ہے، بہت بڑا مجمع دیر سے نمازیں پڑھتا ہے، یعنی عصر تک لوگ آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر مغرب تک لوگ عصر پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر عشاء تک لوگ مغرب پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، جماعت کو اہمیت دیں، وقت سے پہلے مسجد آنے کی کوشش کریں، جماعت کا خیال رکھیں، آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے۔ تو روزے میں ایک چیز کو پکا کریں، پختہ کریں، انشاءاللہ
وہ آپ کو کام دیں گی، غیر رمضان کے اندر بھی پھر نمازوں کا اہتمام ہوگا۔ اور کسی بھی عمل کی پختگی کے لیے ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھے، اس کی دعوت دیا کرے، اس کو بتایا کرے، لوگوں کو ترغیب دیا کرے۔ ترغیب دینا کوئی مشکل نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یار ہم نے تبلیغ میں وقت نہیں لگایا، میں کیا بات کروں گا۔ ترغیب دینا کوئی مشکل نہیں ہے، پیار محبت سے سر پہ ہاتھ رکھنا، بھائی نماز کے لیے میں بھی جا رہا ہوں، چلو نماز کے لیے، دیکھو رمضان کا مہینہ ہے، اللہ پاک کی رحمت برس رہی ہے، تو لوگوں کو ہر نماز میں 4-5 لوگوں کو ساتھ لے کے آنا، لوگوں کو فون کرنا کہ بھئی یار نماز کا وقت ہے، آپ کہاں پر ہیں اور کس جگہ نماز کتنے بجے ہے، تو لوگوں کو فون کرنا، لوگوں کو متوجہ کرنا، دعوت دینا، سامنے بھی دعوت دینا، فون پہ بھی دعوت دینا۔ تو ہر جگہ اللہ کی بات کو جو آدمی زندہ کرے گا نا، یہ طے شدہ بات ہے، اللہ اس دعوت دینے والوں کو تو کبھی محروم نہیں کریں گے، پکی بات ہے یہ۔ یعنی جو آدمی دعوت دیتا ہے وہ لوگوں کو خدا سے ملاتا ہے، وہ خود بخود خدا سے ملتا چلا جاتا ہے۔ اور جو دعوت دیتا ہے اللہ اس کو ہمیشہ خوش رکھتے ہیں، یہ طے شدہ باتیں ہیں۔ جو آدمی دوسروں کو بتاتا ہے نا، اس کو آپ کبھی غمگین نہیں دیکھیں گے۔ اگر ادھر ادھر کے تھوڑے بہت مٹی اڑ گئی، تھوڑی سی ہوا چل گئی، اللہ فوراً ہی ختم کر دیں گے۔ ایسا مستقل اس کو پریشان کرنا، ایسا نہیں ہوگا۔ داعی آدمی کبھی پریشان نہیں ہوتا، آسمانی باتوں کو دنیا میں پھیلانے والا وہ کبھی غمگین نہیں ہوتا، اور ایسے آدمی کی کبھی روزی تنگ نہیں ہوتی۔ ایسی آدمی کی کبھی وہ روزی میں بھی پریشان نہیں ہوتا، وہ کبھی غمگین نہیں ہوتا، اس کا چہرہ ہمیشہ یوں لائٹ مار رہا ہوتا ہے، چاہے وہ رنگ کا کالا ہو۔ جو آسمانی باتوں کو زندہ کرے گا وہ خوش رہے گا، اس کی روزی کشادہ ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ نبیوں کی نیابت ہے، یہ نبی ایسا کام کرتے تھے، اور جو نبیوں کا نائب ہوگا، اللہ کا سفیر ہوگا، اللہ جل جلالہ کی مدد بھی اس کے ساتھ، اللہ اس کو خوش بھی رکھیں گے، اللہ پاک اس کو رزق بھی دیں گے، اور لوگ بے قراریوں میں ہوں گے یا اپنے موج میں ہوگا، اپنے مزے میں ہوگا۔ یہ آسمانی باتوں کے زندہ کرنا۔ تو سب مجمع سے میری درخواست ہے کہ اس وقت دعوت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، دعوت لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ کریں گے نا سب انشاءاللہ؟ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ ہماری یہ نشست اپنے دربار میں قبول فرما، اللہ ہمیں پکا نمازی بنا، اے اللہ ہمیں پکا نمازی بنا، اے اللہ ہمیں پکا نمازی بنا، نماز کا خیال رکھنے والا بنا، جماعت سے نماز پڑھنے والا بنا، اور دیہان والی نماز نصیب فرما، مسواک والا وضو نصیب فرما، مسواک والا وضو نصیب فرما، مسواک والا وضو نصیب فرما، آداب والا استنجا نصیب فرما، اور اے اللہ آخری نماز بھی ہمیں جماعت والی نصیب فرما، اور زمین پر سجدے والی نصیب فرما۔ اللہ ہمیں بے نمازیوں کے جماعت میں شامل نہ فرما، ہمیں اے اللہ نمازیوں کے زمرے میں شامل فرما، اور اے اللہ آسمانی باتوں کی دعوت دینا، لوگوں کو بلانا، اس کے یہ محنت اور یہ آپ کی سفارت، یہ ہمارے لیے آسان فرما، ہماری دعائیں قبول فرما۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔